میرا نام خرم بٹ ہے۔ مجھ سے چھوٹے مجھے بٹ صاحب اور ہم عصر بٹ اوئے کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں ایک ٹھیکیدار ہوں۔ چند سال پہلے مجھے شہر سے دور جنگل نما گاؤں میں کسی کام کے سلسلے میں کچھ عرصہ کے لیے جانا پڑا۔ بالکل انجان سا علاقہ تھا، کم ہی لوگوں کی رہائش تھی وہاں۔ مجھے ایک مناسب سا کمرہ رہنے کو ملا، ایک بندے کے لیے ٹھیک ہی تھا۔ ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا تھیں۔ میں اپنا مختصر سا سامان لے کر وہاں آ گیا۔ میں فطرتاً چیزوں کی گہرائی میں جا کر جاننے کا عادی تھا۔ کمرے کا میں نے بغور جائزہ لیا، سامان ایک طرف رکھا۔ میرے ساتھ وہاں کا ایک آدمی بھی تھا جو مجھے چائے پانی کا پوچھ کر اور چند ضروری باتیں بتا کر چلا گیا۔ میرے کمرے سے پہلے کچھ سیڑھیاں تھیں، پھر کمرے کا دروازہ تھا، یعنی ذرا اونچائی پر یہ رہائشی کمرہ تھا۔ سیڑھیوں پر ہی ایک طرف باتھ روم کا دروازہ تھا۔ آس پاس اونچے اونچے درخت تھے۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں چارپائی پر کچھ دیر لیٹ گیا اور آگے کا پلان بنانے لگا۔ شام کی سرخی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ آسمان کی سرخی مجھے اسی کھڑکی سے دکھائی دے رہی تھی۔ اکتوبر کا موسم تھا، نہ زیادہ سردی تھی نہ گرمی۔ میں کچھ دیر یوں ہی ساکت لیٹا رہا، پھر ایک دم اٹھا اور کھڑکی کھول کر ہر طرف کا جائزہ لینے لگا۔ میں رات کے اندھیرے سے پہلے اس ماحول کو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پاس کافی لمبے لمبے درخت ہیں، دور دور تک کئی طرح کی خاردار جھاڑیاں اور مختلف طرح کے پودے ہلکی ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے۔ درختوں کی لمبی شاخیں ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھی۔ کمرے کے سامنے ان درختوں کے درمیان ایک کافی بڑی حویلی دکھائی دے رہی تھی۔ ارے یہ منہ سے اچانک نکلا، کیا یہاں کوئی رہتا ہے؟ رہتا ہوگا، آخر حویلی ہے۔ اچھا ہے کوئی آس پاس تو ہوگا۔ میں خود سے باتیں کرتا ہوا کھڑکی بند کر کے ہلکا سا سویٹر پہن کر حویلی کی جانب جانے کے ارادے سے کمرے کی چابی پکڑی اور باہر نکل آیا۔ تالا لگا کر میں اس طرف چل پڑا جہاں پر حویلی تھی۔ ادھر دیکھتا ہوا حویلی کی جانب جا رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا بڑی پرانی حویلی ہے، یقیناً کسی جاگیردار کی ہوگی یا بہت پیسے والے کسی بڑے آدمی کی جو کہیں اور چلا گیا ہوگا، یا پھر اس حویلی کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں بسیرا کر لیا ہوگا۔ دیواریں بہت پرانی لگ رہی تھیں، جگہ جگہ سے سفیدی اتری ہوئی تھی، کئی جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے تھے۔ کھڑکیوں کی لکڑی کافی حد تک ٹوٹ کر لٹک رہی تھی۔ پرانی طرز کی اس حویلی پر عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک ایسا سناٹا تھا جو میرے دماغ پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگا۔ کیسی ہوگی یہ حویلی؟ کون رہتا ہوگا اس میں؟ کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ پتہ نہیں میرے آنے پر وہ برا نہ مانے، یا پھر ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہو میرے آنے کا۔ حویلی کے قریب جا کر میں نے دیکھا حویلی کا بڑا سا دروازہ ہے جس کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا اور کھلا ہوا تھا۔ کسی کے رہنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی نظر آئے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازے کی ایک طرف زور سے کھٹکھٹایا کہ اندر سے کوئی آواز آئے، مگر کوئی نہ نکلا۔ 2-3 بار ایسا کرنے کے بعد میں چند قدم آگے بڑھ گیا۔ بڑا صحن تھا، اس کے چاروں طرف کمرے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے اسے پھر سے کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عجیب طرح کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے پھر زور زور سے دروازہ بجایا۔ اب میں نے سوچ لیا کوئی نہ نکلا تو میں خود دروازے کو زور لگا کے کھولنے کی کوشش کروں گا۔ جب میں نے زور سے دروازہ بجایا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہاں کون ہے۔
शायद दरवाजे के पीछे कोई हो। सलाम किया तो जवाब न मिला। मैंने फिर जोर से सलाम किया। इस बार ज्यादा जोर से बुलंद आवाज से कहा। खुले हुए दरवाजे में से मुझे पायल की आवाज आई, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरान और परेशान इधर उधर देखने लगा। आवाज बहुत वाज़ेह थी, मगर नजर कोई नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से इंतजार करने लगा कि अब कोई बोलेगा, कोई पूछेगा, मगर खामोशी रही। थोड़ी देर बाद आवाज आई। कौन? किसी खातून की आवाज थी। बहुत मुलायम और मीठी आवाज थी। मैंने समझा शायद पर्दे में रहकर कोई पूछ रहा है। मैंने कहा, मेरा नाम खुर्रम भट्ट है। मैं सामने कुछ दूर एक कमरे में रिहाइश पजीर हूँ। हवेली देखी तो सोचा यहाँ रहने वालों से मुलाकात कर लूं। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप कौन हैं? यहाँ क्या करने आए हो? मतबल इस इलाके में क्या करने आए हो? इस आवाज ने मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय अपना अगला सवाल अपने खास पंजाबी अंदाज में कर डाला। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए एक जरूरी काम से आया हूँ। वैसे मैं ठेकेदार हूँ, मगर मुझे इस इलाके में किसी काम से भेजा गया है। इस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए यहाँ रहने वालों के बारे में जानना चाहता हूँ कि इलाके के बारे में कुछ रहनुमाई मिल सके। ठीक है, आप अंदर आ जाओ, आवाज ने कहा। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ गया। काफी बड़ा कमरा था। एक तरफ तख्त पोश था जिस पर फूलों की चादर बिछी हुई थी। ऊपर गांव तकिया रखा हुआ था। उसके एक तरफ टूटा हुआ हुक्का पड़ा था, जिसे देखकर लगता था कि किसी जमाने में इस्तेमाल हुआ होगा। इसके साथ ही पीकदान यानी उगलदान पड़ा था, जिससे अंदाजा हुआ कि मालिक जरूर पान खाने के शौकीन होंगे। इसकी दूसरी तरफ पुरानी तर्ज के मूढ़े पड़े थे। सामने बोसीदा सी चटाई बिछी हुई थी। एक तरफ कुछ बेहतर कुर्सियां पड़ी थी, बाकी हिस्सा खाली था। बैठ जाओ बाबूजी, किसी तरफ से आवाज आई। जी जी कहकर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या जानना चाहत हो? उस आवाज ने फिर पूछा। जी मैं पूछना चाहता था, आप लोग कब से यहाँ हैं और कौन कौन यहाँ रहता है? आपका जरिया मुआश क्या है? काफी पुरानी हवेली लगती है। मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। दरअसल मैं अकेला हूँ, एक दूसरे से राब्ता हो जाए तो अच्छा है। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मैं उसके बोलने का इंतजार करने लगा। मैं यहाँ अकेली रहवत हूँ। मेरा नाम फरजाना है। मैं किसी के सामने ना ही आवत हूँ। वो अपने मखसूस लहजे में कहने लगी। मगर आप इस वीराने में कैसे अकेली रहती हैं? मेरा मतलब है, इतनी खौफनाक सी जगह एक औरत का तन्हा रहना मुमकिन नहीं है और ना कभी सुना है। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? मैंने फौरन अपना मुद्दा बयान कर दिया। मेरी कहानी बहुत लंबी है। दूसरी तरफ से आवाज आई। की करोगे सुन के? उसने कहा, मगर मैं सुनना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना महसूस हो। मैंने बेचैनी से कहा। मैंने हैरान होकर दाएं बाएं देखा कि शायद वो मुझे देख रही होगी तो मेरी भी नजर पड़ जाए, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं नहीं जानता था कि उस कमरे के अंदर कौन सा दरवाजा कहाँ खुलता है। बहुत कुछ पूछना चाह रहा था। वो बोली, मैं भी अपने दिल का हाल सुनाना चाहत हूँ, मगर इस हवेली में कोई नहीं आता। सब डरते हैं। डरते हैं? वो क्यों? मैंने फौरन सवाल किया। मुझ पर एक जिन ने कब्जा कर रखा है जी। जिन ने? मैं हैरत से बोला। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। हाँ ये सच है। दूसरी तरफ से आवाज आई। वो शैतान जिन मुझ पर काबिज है। मगर ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं मानता। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा।
تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو حقیقت ہے وہی میں بتا رہی ہوں۔ اور دیکھو، رات ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جانا۔ وہ جن کسی وقت رات کے پہر میں آتا ہے، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اس خاتون نے بڑی نرماہٹ سے جواب دیا، میں سننا چاہتا ہوں، اس بات کو تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اصرار کیا، تم پہلے آدمی ہو جو اتنے سکون سے یہاں بیٹھے ہو اور میری باتیں سننا چاہتے ہو، ورنہ لوگ اس ویرانے میں تو میری آواز سن کر ڈر جاوت ہیں اور کچھ سنا نہیں چاہتے۔ اول تو کوئی آتا نہیں، اور جو آئے وہ ادھر کا دوبارہ رخ نہیں کرتا۔ تم پہلے آدمی ہو جو مجھے سننا چاہت ہو۔ اس نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام رشیدہ ہے، یہ حویلی میرے مالکوں کی ہے۔ مالکوں کی؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں، بہت اچھے اور بڑے دل والے مالک تھے، سردار میاں بخش۔ ان کی 2 ووٹیاں تھیں، بہت ہی اچھے اخلاق والی اور محبت کرنے والی۔ دونوں کے 2 کاکے تھے۔ میرا بچپن ان مالکوں کی حویلی یعنی اسی حویلی میں گزرا ہے۔ میں یہیں پلی بڑھی۔ سب کہتے تھے میں منہ متھے سے کام والی نہیں لگتی، خوبصورتی تو اللہ کی دین ہے جی۔ لوگ کہتے تھے مالکن سے رشیدہ کو کلے باہر نہ بھیجا کرو، زمانہ خراب ہے۔ جب میں 16 سال کی ہوئی، میرے لمبے خوبصورت بال دیکھ کر سب حیران ہوتے تھے۔ میں تو حویلی کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے بعد حویلی کے پچھلے طرف مالک کی بیٹی کے ساتھ اسٹاپو کھیلنے چلی جاتی تھی۔ شام میں مالکن کی بیٹی اور میں ماسٹر جی سے سبق لیتے تھے اور میرا دن گزر جاتا تھا۔ ایک دن میں اسی طرح کھیلنے چلی گئی۔ کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی۔ اس دن میں نہا کر بال کھول کر کھیل رہی تھی۔ اچانک سامنے کا درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ میں اور مالکن کی چھوٹی بیٹی دونوں بری طرح ڈر گئے اور اندر کی طرف بھاگے۔ میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے کندھوں پر کوئی وزنی چیز رکھ دی گئی ہو۔ بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ چھوٹی مالکن اندر چلی گئی اور میں، اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بابو تم جاؤ، باقی پھر کسی وقت۔ جاؤ بابو، جلدی جاؤ۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکلا۔ اس کے پاس کے درخت خوفناک طریقے سے جھول رہے تھے۔ میں بظاہر ڈر نہیں رہا تھا، مگر اندر ایک عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ شائیں شائیں کی آواز کانوں میں پردے پھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا کمرے میں تیزی سے آیا اور تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ ایک نظر حویلی پر ڈالی۔ رات کی سیاہی اور ہلکی چاند کی روشنی میں وہ ایک بھوت بنگلہ لگ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی پر پردہ ڈالا اور بستر پر بیٹھ کے ان باتوں پر غور کرنے لگا۔ اس عورت کی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھی اور حویلی کے اندر کے مناظر بھی خواب سے لگ رہے تھے۔ کافی دیر اسی طرح بیٹھا رہا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا اور اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا واقعی رشیدہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی؟ کیا اب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ مجھے تو وہ خود ہی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی طرف آواز ہی نہ سنائی دی، نہ نظر آئی، نہ کوئی حلیہ دیکھا۔ یہی سوچتے سوچتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح فجر پر خود ہی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھتے ہی سب سے پہلے پردہ ہٹا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ ہلکی روشنی میں مجھے لگا جیسے وہ میری منتظر ہے۔ میرے دل و دماغ پر بس ایک ہی بات حاوی تھی، اور وہ یہ کہ مجھے رشیدہ کی ادھوری کہانی ہر حال میں سننی ہے۔ ہاتھ منہ دھو کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ وہ آدمی آ گیا جس نے مجھے یہ کمرہ دکھایا تھا اور کچھ وقت میرے ساتھ رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ سے پہلے تو میں چونک گیا۔
کیونکہ رات کے واقعے نے مجھے ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب کیا تھا۔ پھر جب اس نے آواز دی بٹ صاحب دروازہ کھولیں، تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ وہ ہاتھ میں کچھ سامان پکڑے ہوئے تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ بٹ صاحب آپ کے لیے ناشتہ اور کچھ کھانے پینے کی ضروری چیزیں لایا ہوں، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا اور چارپائی پر چیزیں رکھ دی۔ پھر پوچھنے لگا رات کیسے گزری صاحب؟ رات؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس طرح کہا جیسے اس نے کوئی انوکھی بات پوچھ لی ہو۔ وہ میرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں ٹھیک تھی، تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ میں نے اس سے معلومات لینے کی ٹھان لی۔ جی پوچھیں صاحب۔ بیٹھو کرسی پر اور مجھے یہ بتاؤ کہ وہ سامنے جو حویلی ہے اس کی کیا کہانی ہے؟ وہاں کون رہتا ہے اور کب سے خالی پڑی ہے؟ میں نے جلدی سے سارے سوال کر ڈالے۔ وہ صاحب آپ ادھر تو نہیں گئے؟ آپ ادھر جانا بھی نہ۔ مگر کیوں؟ اس کے جواب نے میرے اندر اور تجسس پیدا کر دیا۔ صاحب وہ دراصل وہاں ایک شیطان جن کا قبضہ ہے۔ اس نے روکتے روکتے بات مکمل کی۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیا وہاں پر کوئی عورت رہتی ہے؟ میرے سوال پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور آئی برو چڑھ کر بولا، اس کا مطلب آپ ادھر ہو آئے ہو؟ ہاں شام میں گیا تھا، یہ دیکھنے کہ شاید کوئی فیملی رہتی ہو تو ملاقات ہو جائے۔ میں نے آرام سے جواب دیا۔ حیرت ہے بٹ صاحب، آپ ہو بھی آئے اور وہ بھی اپنے پیروں پر واپس آ گئے۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، صاحب وہاں کوئی نہیں جاتا اور غلطی سے کوئی چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ میں آپ کو آج یہ بتانے ہی والا تھا کہ ادھر کا رخ نہ کریں۔ مجھے کیا پتا تھا آپ آتے ہی ادھر چلے جائیں گے۔ یہ کافی پرانی حویلی ہے، مالکوں کی ایک نوکرانی تھی، کافی خوبصورت۔ اس پر ایک شیطان جن نے قبضہ کر لیا تھا۔ کہتے ہیں اب بھی وہ یہی ہے، اس لیے کوئی ادھر نہیں جاتا۔ مالک کہاں گئے؟ سب چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اس کے چپ ہو رہی ہی میں نے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں بٹ صاحب، مجھے خود یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں نے نہ زیادہ پوچھا نہ ہی اور جاننے کی کوشش کی، کبھی اس طرف دیکھنا بھی نہیں۔ آپ بھی بس اپنے کام سے کام رکھیں بٹ صاحب، کسی بکھیڑے میں نہ پڑ جائیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آپ ناشتہ کر لیں اور ڈیرے پر آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی چارپائی سے اٹھ گیا اور ہاتھ ملا کر چلا گیا اور میں دروازہ بند کر کے ناشتہ کرنے لگا۔ میرا دماغ ابھی بھی رشیدہ کی باتوں پر اٹکا ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد میں کمرہ بند کر کے ڈیرے پر چلا گیا۔ تقریباً سارا دن وہیں اپنے کام میں لگ گیا۔ واپسی پر شام ہو چکی تھی۔ جب میں حویلی سے کچھ فاصلے سے گزر رہا تھا تو مجھے پھر پائل کی آواز آئی۔ میرے قدم وہیں رک گئے، حالانکہ مجھے اس آدمی نے ان باتوں اور حویلی سے دور رہنے کو کہا تھا، مگر میں رشیدہ کی ادھوری کہانی سننے کو بےتاب تھا اور اس کی خوبصورتی کا سنگر اسے دیکھنے کا کہیں کہیں من بھی تھا۔ میں 5 منٹ وہیں کھڑا سوچتا رہا، جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر دل نے کہا چلنا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نپے تلے قدم اٹھاتا حویلی کے پاس آ گیا۔ سوکھے پتے میرے پاؤں کے نیچے شور کر رہے تھے۔ جو ہی میں بڑا ٹوٹا ہوا گیٹ کراس کر کے دوسرے دروازے کی جانب بڑھا، میرے کچھ کہے بنا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک ہلکا سا خوف محسوس ہوا اور میں دعائیں پڑھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تم بہت بہادر ہو، ایسی آواز نے میرا خیر مقدم کیا۔ شکریہ کہہ کر میں خود ہی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، میں دراصل تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ تمہارے مالک تمہیں اور اس حویلی کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ تمہیں ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ اور اگر تمہارے ساتھ حقیقت میں کسی جن کا ساتھ ہے
تو اس کا حل کیوں نہیں نکالا؟ تم زندہ کیسے ہو؟ اس ویرانے میں کھانا پینا کس طرح کرتی ہو؟ میرے ایک ساتھ اتنے سوالوں پر اس کی ایک مردہ سی ہنسی کی آواز آئی۔ زندگی؟ میں تو خود کو زندہ نہیں سمجھتی۔ سب ڈر کر اور اپنی جان بچا کر مجھے کلا چھوڑ گئے۔ کوئی ایسے تو نہیں کرتا جی جو میرے ساتھ کیا؟ اس نے بڑی بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ جب پہلی بار تمہیں محسوس ہوا کہ کچھ غیب سا تمہارے ساتھ ہوا ہے، میں نے کل والی کہانی کا فکرہ دہرایا اور اس سے بولنے پر مجبور کرنے لگا۔ میں آج اس بات کرنے میں آسانی محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، میں اپنے کندھے پر بوجھ محسوس کرنے لگی اور میرے پاؤں ایسے ہو گئے جیسے ان میں کسی نے زنجیر پہنا دی ہو۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا، تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے پسند آ گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ختم ہو چکی تھی۔ میرے بال پیچھے کی جانب ہوا میں معلق تھے۔ اتنے میں اندر سے مالکن کی آواز آئی، رشیدہ کہاں ہو؟ کیا ہوا؟ اندر آؤ۔ انہیں ان کی بیٹی نے سارا سین بتایا ہوگا۔ میری آواز بند تھی، میں کیا بتاتی؟ اتنے میں وہ اس طرف آ گئی اور مجھے دیکھ کر گھبرا کر بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آئیں اور رک گئیں کیونکہ میرے پاؤں زمین سے تھوڑے اونچے تھے، یعنی میں بے سہارا ہوا میں کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 1 منٹ بعد ہی میرے پاؤں زمین پر لگ گئے اور میں پریشان ہو کر رونے لگی۔ مالکن میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ میں بہت خوف زدہ تھی، پسینے سے میرا چہرہ بھرا ہوا تھا۔ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر سب آپس میں ہلکے ہلکے باتیں کرنے لگے اور میں اپنی کوٹھڑی میں ڈر کر اکٹھی ہو کر لیٹ گئی۔ میں اپنی کوٹھڑی میں اکیلی رہتی تھی۔ ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے، جو تھے بس مالک ہی تھے۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو میری اچانک آنکھ کھلی۔ کوئی میرے کان میں کہہ رہا تھا، تم اب صرف میری ہو، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں ڈر کر بستر پر بیٹھ گئی۔ کون ہے یہاں؟ اندھیرے میں سر گھماتے ہوئے میں نے پوچھا، تمہارا عاشق جن زادہ۔ ایک زوردار کہکا بلند ہوا۔ میں نے ڈر کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میرا ایک ہاتھ کان سے خود ہی نہ چاہتے ہوئے ہٹ گیا۔ تم مجھے سنے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں حقیقت میں تم کو پسند کرنے لگا ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہاں سے اٹھنا چاہا مگر مجھے لگا جیسے مجھے وہاں پر ہی باندھ دیا گیا ہو۔ مالکن، میں زور سے چیخی۔ تم اگر کسی کو درمیان میں لاؤ گی تو وہ مارا جائے گا۔ ایک طرف سے آواز آئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا اور دور پڑی کرسی چلتی ہوئی میرے بستر کے قریب آ گئی۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسے؟ چلے جاؤ، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں نے گھبرا کر کہا، تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں اور میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ رشیدہ، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کھولو دروازہ۔ زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ میں اٹھی ہی تھی کہ دروازہ خود کھل گیا۔ مالکن نے اندر آتے ہی بتی بالی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ کنڈی کیوں لگائی تھی؟ کون تھا یہاں؟ چلائی کیوں تھی؟ مالکن شک کی نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی، حالانکہ میرا تو خود ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ مالکن، وہ کہتا ہے میں جن ہوں اور مجھے تم پسند ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا بکواس ہے یہ؟ مالکن نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، یہ ٹھیک کہتی ہے،
سچ بول رہی ہے یہ۔ میری اور مالکن کی نظر ایک دم اس طرف اٹھی۔ ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں تو بہت ڈر گئی۔ مالکن نے غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ تم اندر کیسے آئے ہو؟ کیا تمہیں اس نے بلایا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مالکن کی آواز میں بہت غصہ تھا۔ مجھے اندر آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، نہ کسی دروازے کی ضرورت ہے۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں آرام سے آ جا سکتا ہوں۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا کہ میں خود آیا ہوں اور میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں؟ مجھے یہ پسند ہے اور ہمیشہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس لڑکے نے مسکرا کر پوری بات کر دی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، مالکن نے غصے سے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک اس لڑکے کا بازو لمبا ہوتا گیا اور دور کھڑے لڑکے نے بازو سے مالکن کے بال پکڑ لیے۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مالکن کی بھی پوری آنکھیں کھل چکی تھی اور وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ تمہیں اس طرح یقین آئے گا جب میں کہہ رہا ہوں تو تم یقین کیوں نہیں کرتی؟ ہم نے دیکھا اس کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ چھت کو چھونے لگا۔ ہم دونوں چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ دوسرے کمرے سے دوسری مالکن اور مالک بھی بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ کیسا شور تھا؟ انہوں نے آتے ہی سوال کیا، مگر ہماری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ جلدی بتاؤ، کیا بات ہے؟ شور کیسا تھا؟ یہ سب خیریت ہے نا؟ مالکن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ بتاتی ہوں، اور ہم دوسرے کمرے میں چلے گئے اور بیٹھ کر اپنی سانس بحال کرنے لگے۔ اس کے بعد مالکن نے ساری بات سب کے سامنے رکھ دی۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر آنکھوں دیکھی بات پہ یقین کرنا پڑا۔ اب سب پریشان رہنے لگے تھے، یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ پھر سوچا کہ کسی کو بلایا جائے، کسی عامل بابا سے رابطہ کیا جائے، کوئی تعویذ لینا چاہیے۔ مالک نے ایک بابا سے رابطہ کیا، ساری بات بتائی۔ اس نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ اب ہر روز میری کوٹھڑی میں نئے نئے کپڑے، خوشبوئیں پڑی ہوتی تھی۔ میں نے مالکن سے کہا، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے کمرے میں سلا لے۔ مالکن نے کہا، نہیں کمرے میں تو نہیں، ہاں کمرے کے سامنے چارپائی ڈال لو۔ میں نے اسے ہی غنیمت جانا اور رات وہاں چارپائی ڈال لی۔ مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے آنکھ کھل گئی۔ اٹھ کر دیکھا تو سرہانے کچھ پھل پڑے تھے، حالانکہ سونے سے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر میری چارپائی ہوا میں اڑنے لگی اور کوٹڑی کی طرف جانے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے اتارو مجھے۔ میں چیخی۔ میری چیخ سے مالک باہر آ گئے اور مجھے ہوا میں یوں دیکھ کر حیران رہ گئے اور میری طرف لپ کے مجھے نیچے اتارے، مگر میرے قریب پہنچ کر وہ پھر الٹا چلتے ہوئے 10 قدم دور ہو گئے۔ یہ ان کے اختیار میں نہ تھا، وہ آگے آنے کا زور لگا رہے تھے مگر پیچھے چلے جاتے۔ میں مالک مالک پکار رہی تھی، اتنے میں دونوں مالکن بھی باہر آ گئی۔ دونوں نے مالک کو بازو سے پکڑ لیا اور بولی، آپ آگے نہ جائیں۔ جن کا کہکا گونجا، سمجھدار ہو تم عورتیں، چلے جاؤ تم لوگ۔ اتنے میں چارپائی سمیت اپنی کوٹھڑی واپس آ چکی تھی اور اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ اچانک وہ انسان روپ میں میرے سامنے آ گیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے اس کی منتیں کی اور وہ میرے قریب آیا اور بولا، تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر تم مجھے پسند ہو تو میں کیا کروں؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ بہتر ہے تم میری بات مان لو اور اپنے مالک سے کہو تمہیں میرے لیے چھوڑ دیں اور میرے معاملے میں نہ بولیں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکوں گا اور نقصان ہو گیا تو مجھے نہ کہنا۔ میں سمٹ کر چارپائی کے ایک کونے میں بیٹھی رونے لگی۔ اتنے میں باہر سے مالک کی آواز آئی،
रशीदा, तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो। मेरे उठने से पहले ही दरवाजा खुल गया। मालिक और मालकिन दरवाजे से मुझे देखने लगे। मैंने उस तरफ इशारा किया जहां वो जिन लड़के के रूप में बैठा था। दोनों ने उस तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, क्या है वहां? मैंने सर घुमाकर उधर देखा, मगर वो जिन इंसानी रूप से गायब हो चुका था। मैं भागती हुई मालकिन के गले रख कर रोने लगी। ये भी भूल गई कि मैं नौकर हूं और वो मालिक। मुझे इस वक्त किसी कांधे की जरूरत थी जो मेरे खौफ को खत्म कर सके। मुझे जज्बाती सहारे की जरूरत थी। मालकिन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और तसल्ली दी। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम तीनों ने चौंक कर उधर देखा। बाहर जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी। हवेली में एक अजीब सी परेशानी का आलम था। एक खौफ सा चारों तरफ फैला हुआ था। एक दिन मालिक के चंद मेहमान आए। खाने के बाद मैंने सारे बर्तन उठाकर किचन में रख दिए। मालकिन ने कहा, पहले चाय दो मेहमानों को, फिर इकट्ठे बर्तन धो लेना। जी मालकिन, कहकर मैं चाय बनाकर देने बैठक में चली गई। वापस किचन में आई तो सारे बर्तन धुले पड़े थे। मैंने दूसरी मालकिन से पूछा, आपने बर्तन क्यों धोए? मैं आई रही थी। वो बोली, बेवकूफ, मेरे तो पाँव में सुबह से दर्द है। मैं तो अपनी जगह से उठी भी नहीं जब से गरम पट्टी बांधी है। मैं चुपचाप वापस किचन में आ गई। मुझे यकीन हो गया यह काम उसी जिन का है, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? इसी सोच में थी कि मालकिन की आवाज आई, रशीदा, चाय के बर्तन ले जाओ। आई मालकिन। मैंने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया और बैठक से बर्तन उठाने चली गई। अभी मैं ट्रे मेज पर रखकर प्याली पकड़ ही रही थी कि बर्तन खुद ब खुद ट्रे में रखे गए। ये मंजर सभी देख रहे थे। मेहमानों की हालत गैर हो गई। वो तेजी से उठे और सलाम करके बाहर निकल गए। मालिक मुझे देखते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। मैं ट्रे पकड़ने लगी तो वो खुद किचन की तरफ चल पड़ी। मैं समझ चुकी थी, क्योंकि अब ये रोज का मामूल था। इस तरह की हरकतें तकरीबन रोज ही होती थी। एक खौफ सा मेरे अंदर हर वक्त रहने लगा। अक्सर मेरे काम खुद हो जाते थे। हाँ, अगर मालकिन या मालिक मुझे किसी काम पर डांटते या बुरा भला कहते तो उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा हो जाता। मालिक के बच्चे मुझसे अब डरने लगे थे। सबने अपने कमरों में आने से मुझे मना कर दिया था। मैं बिल्कुल अकेली सी रह गई थी और ये जिन ये हर रात मेरे पास आ जाता, मुझसे इज़हार मोहब्बत करता, मुझे तरह तरह की चीज़ें लाकर देता, मगर मेरे अंदर का खौफ न मिटा सका। मैं हर रोज़ मिन्नतें करती कि मुझे छोड़कर चला जाए, मगर वो न माना। उधर मालिक ने जिस बाबा जी को जिन उतारने के लिए बुलाया था वो हवेली का जायजा लेने आ गए। वो वाकई आमिल बाबा लग रहे थे। गले में मुख्तलिफ किस्म की माला थी, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी, लंबा सा सब्ज चोगा पहन रखा था, सर पर छोटी सी टोपी थी और आंखों में सुरमा भी लगाया हुआ था। छोटी सी एक पोटली भी कंधे पर लटक रही थी। शायद इसमें कुछ चीजें होंगी। खैर, उन्होंने घूमकर सारी हवेली का जायजा लिया। मैं छुपकर देख रही थी। उसके बाद वो कमरों का जायजा लेने लग गए। एक एक दीवार पर हाथ लगाकर पता नहीं क्या देखते, छत को घूरते, फिर दूसरे कमरे में चले जाते। दोनों मालकिन और उनके बच्चे एक कमरे में बैठ गए। जब उस कमरे में बाबा जी ने आना होता तो वो दूसरे कमरे में चले जाते। जब सब कमरे देख चुके, बाबा जी तो बोले, जिन कहाँ देखा और किस मुलाजमा पर आता है? मालिक ने बताया वो कोठड़ी में है जिस पर आता है, और वही देखा है हमने। अच्छा, तो मुझे वो कोठड़ी भी दिखाए। बाबा जी बोले, हाँ जी जरूर। मालिक ने कहा और बाबा को लेकर मेरी कोठड़ी की तरफ आने लगे। मैं सर पर दुपट्टा लेकर बैठ गई। जब वो कोठड़ी के करीब पहुंचे तो मैंने देखा कोठड़ी का दरवाजा एकदम जोर से बंद हो गया।
وہ دونوں وہیں رک گئے۔ رشیدہ دروازہ کھولو، مالک کی آواز آئی۔ میں نے زور لگایا، کنڈی جیسے جام ہو چکی تھی۔ مالک میں کھول رہی ہوں پر نہیں کھلتی ہے۔ مالک کیا کروں؟ میں نے پورا زور لگا دیا، پھر کسی نے مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی، پھر دروازہ کھل گیا۔ مالک اور بابا مجھے یہ دیکھ رہے تھے جیسے میں مجرم ہوں۔ میں نے نہیں کھولا، مالک خود کھل گیا ہے۔ بابا جی میری طرف ایک ٹک دیکھے جا رہے تھے۔ میں سر پر دوپٹہ لے کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، کوٹھڑی میں چھوٹا بلب لگا ہوا تھا، مطلب کوٹھڑی میں ہلکی روشنی تھی۔ اس روشنی میں بابا کی سرما لگی گول آنکھیں مجھے کسی جن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً یہی وہ لڑکی ہے جو اس کے قبضہ میں ہے۔ مالک نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنے میں اچانک کوٹھڑی کا دروازہ بند ہو گیا اور کنڈی لگ گئی۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بابا نے فوراً تسبیح پھیرنی شروع کر دی۔ مالک ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ابھی بابا جی نے چند دانے پڑے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ سے تسبیح نکل کر کھڑکی کی کنڈی سے لٹک گئی اور سر کی ٹوپی اتر کر سامنے چارپائی پر جا پڑی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ بابا جی نے روبدار آواز میں پوچھا۔ تیرا باپ ہوں، کیا ڈرامے بازی کرنے آیا ہے تو؟ جا چلا جا، اگر جان عزیز ہے تو۔ کمرے میں آواز گونجی، جانا تو تجھے ہے، ایک بچی کو تنگ کرنے آ گیا ہے، جا اپنی دنیا میں، یہاں تیرا گزارا نہیں، جا جا ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ بابا جی نے اسی گرجدار آواز میں کہا اور تسبیح پکڑنے لگے۔ تسبیح اڑ کر دروازے پر ٹک گئی۔ تو مجھے بھسم کرے گا؟ تجھ میں اتنی ہمت ہے تو کر کے دکھا۔ ایک تسبیح تجھ سے پکڑی نہیں جا رہی اور مجھ سے ٹکرانے کی سوچ رہا ہے، جا چلا جا اگر جان پیاری ہے۔ اس کے بعد کمرے کی ہلکی روشنی میں ایک عجیب سا دھواں کی شکل میں چھت کی طرف نظر آیا۔ بابا جی کوئی منتر زور زور سے پڑھنے لگے۔ اپنی پوٹلی کھول کر کچھ نکالا جو مٹی کی طرح کا تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ اس کے اوپر پھینک دیا اور دھواں سا غائب ہوا اور دوسری طرف جا کر کہہ کے لگانے لگا۔ میں ڈر کے مالک کے پیچھے چھپ گئی۔ بابا جی نے پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھینکا، مگر پھر وہی ہوا اور وہاں سے کہیں اور نظر آنے لگا۔ او پاگل آدمی، تیرے یہ بے ضرر سے چیزیں میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مجھے غصہ نہ دلا، جا تیرا کھیل ختم ہوا، یہ لڑکی میری ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ مگر بابا مسلسل پڑھ کر وہی عمل کرتے رہے۔ اچانک وہ دھواں میرے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں اپنے آپ میں نہیں تھی، میرے اندر وہ جن شیطان چلا گیا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا میں نے وہاں کیا کیا اور بابا جی کے ساتھ کیا ہوا۔ رشیدہ اتنا کہنے کے بعد چپ ہو گئی۔ 2 منٹ چپ رہی تو میری بے چینی بڑھنے لگی۔ کیا پتہ چلا تمہیں؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ میں نے فوراً سوال کیا تاکہ وہ بات جاری رکھے۔ ہاں، بعد میں پتہ چلا کہ میں مالک کی اوٹ سے نکل کر بابا جی کی گردن پکڑ لی تھی اور اسی طرح اونچا اٹھا کر باہر لے آئی تھی۔ بابا جی مختلف آوازیں نکال رہے تھے اور مالک مجھے گھسیٹ رہے تھے تاکہ میں بابا جی کو چھوڑ دوں، مگر مجھ پہ اتنی طاقت آ چکی تھی کہ میں حویلی بھی اٹھا سکتی تھی۔ بابا جی تکلیف سے چلا رہے تھے، ان کی پڑھائی ان کے بھی کم نہ آئی اور میں نے انہیں اٹھا کر حویلی سے باہر پٹخ دیا۔ کافی چوٹیں آئی تھیں ان بیچاروں کو، مگر میں کیا کرتی، اپنے آپ میں جو نہیں تھی۔ پھر میں صحن تک آئی تو میں نارمل ہو چکی تھی اور مالک مجھے دور رکھے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ اندر کمرے سے مالکن بچے سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں خود بھی اپنے ہاتھوں کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مالک کی آواز آئی، اپنے کمرے میں جاؤ اور دعا کرو، اس سے جان چھوٹ جائے۔
वरना तुम्हें यहाँ से कहीं दूर कहीं भेजना पड़ेगा। मालिक कुछ परेशान और कुछ गुस्से में थे। मैं रोती हुई कोठड़ी में चली गई। देर तक रोती रही कि अल्लाह मियाँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, कहाँ जाऊंगी, कौन रखेगा मुझे। तो इस हवेली के अलावा किसी का कुछ पता ही नहीं है। आंसू पोंछ कर हटी थी कि जिन फिर इंसानी रूप में आ गया। मेरे पास बैठकर बोला, क्यों रोती है? अब मेरा डर बहुत कम हो चुका था। मैं चुप रही। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जो दुख देगा उसका हशर नशर कर दूंगा। तुम ना बताओ, मुझे सब पता है। ये कहकर वो गायब हो गया। उसके थोड़ी देर बाद ही पूरी हवेली में जैसे तूफान आ गया हो। तेज आंधी, मट्टी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। मालिक मालकिन दरवाजे बंद करते रहे। सिर्फ मेरी कोठड़ी में सुकून था। न मट्टी न हवा। दरख्त हवा से इतने झुक गए, यूं लग रहा था जैसे सब दरख्त हवेली पर गिर जाएंगे। शाह शाह की आवाजों से कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बच्चे डर के चीखें मारने लगे। मैंने खिड़की से बाहर देख सड़क के दूसरी तरफ अमन था। किसी आंधी के आसार न थे। मैं समझ गई ये उसी शैतान जिन की कारस्तानी है। मैंने उसे आवाज दी, कहाँ है मक्कार जिन, क्यों तूफान मचा रखा है, बख्श दे हमें। मैं ऊंची ऊंची रोते हुए बोल रही थी। तो क्यों रोती है? तुझे रुलाने वालों को मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा। हवेली के ऊपर आसमान पर सुर्खी सी फैली हुई थी। रात के उस पहर ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। बख्श दे खुदा के लिए, बस कर दे। मैंने दरवाजे से सबकी हालत देखते हुए उसे कहा। अचानक एकदम आंधी खत्म हो गई। दरख्त भी सीधे खड़े हो गए। सब आवाजें खत्म हो गईं। सब दरवाजों पर खड़े उस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। हवेली का सहन किसी कबाड़िए की दुकान लग रही थी। मैं जल्दी से निकली और चीजें ठीक करने लगी। मालिक और मालकिन हवेली में सर पकड़कर बैठे थे। कोई और भी होता तो इसी तरह परेशान हो जाता। इन हालात में सबके आसाब पर उन बातों का बहुत असर पड़ा था। मैंने जितनी हो सकी चीजें ठीक की। मालकिन, चाय बनाऊं आपके लिए? मैंने डरते डरते सबकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, चली जाओ यहां से। मालिक की गरजदार आवाज आई। मैं डर गई क्योंकि मालिक बहुत कम इस तरह गुस्से में आते थे। हवेली में सब बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन मालकिन ने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हें दूसरे शहर भेज रहे हैं। वहाँ एक पीर साहब हैं, बहुत से जिन उनके मुवक्किल हैं। उनको बताया है तुम्हारे मालिक ने इन सब हालात का। वो कह रहे थे लड़की को इधर लाओ, मैं जिन निकालना जानता हूँ, मगर मैं तो ठीक हूँ। मालकिन, वो तो हवेली में आता है। मैंने परेशानी में कहा, हाँ, मगर तुम्हारे लिए ही आता है ना। तुम यहाँ नहीं होगी तो वो भी नहीं आएगा, और वहां आया तो पीर साहब खुद उसे निपट लेंगे। बस तुम जाने की तैयारी करो। मालकिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। मैं रोनी सूरत बनाकर उसको देख रही थी। ओहो, तुम्हारे वहां रहने, खाने पीने, सब चीजों का इंतजाम मालिक ने कर दिया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्द ठीक होकर वापस आ जाना। हम सब तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। जाओ, शाबाश, तैयारी करो। मालकिन ने तसल्ली दी तो मैं आंसू पोंछती कोठड़ी में चली आई और कपड़े एक बैग में रखने लगी। मेरा दिल बहुत परेशान था। कभी अकेली रही नहीं, वो भी हवेली से दूर। मैं कपड़े रखकर छोटी छोटी चीजें जमा करने लगी। जो ही मैं मुड़ी, मेरे सब कपड़े बैग से निकले हुए थे। मैंने कुछ ना समझते हुए वापस बैग में कपड़े रखे। 2 मिनट बाद फिर कपड़े बाहर थे। अब मैं समझ गई, ये वही मनहूस जिन है जिसकी वजह से मैं दरबदर हो रही थी। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा है। मैं बेघर हो रही हूँ। तुम मेरी जान के दुश्मन हो। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें नहीं, इन सबको जाना पड़ेगा। ये हवेली तुम्हारी है।
तुम नहीं, ये सब दर बदर होंगे। क्या बकवास है ये, मेरे मालिकों के बारे में ऐसा सोचना भी ना। मैंने डरते डरते रोब दिखाने की कोशिश की। एक कहका बुलंद हुआ, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं, तुम ही रहोगी यहां। फिर शायद वो चला गया। मैंने जल्दी से अपना बैग तैयार कर लिया ताकि मालकिन को गुस्सा ना आए। रशीदा तैयार होकर मालकिन की आवाज आई, जी मालकिन मैं तैयार हूं। मैंने बैग पकड़ा और सहन में आ गई, चादर ओढ़ ली तो दोनों मालकिन ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सलाम करके सबको हसरत भरी नजरों से देखते हुए बाहर आ गई। गेट के पास ही मालिक की जीप खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा, बीबी बैठ जाओ, देर हो रही है। मैं चुप करके गाड़ी में बैठ गई। सब गेट पुराने हो चुके थे। मैं सबको रोनी सूरत बनाकर देख रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। मैंने हाथ मिलाकर खुदा हाफिज कहा, मगर अचानक मेरी चीख निकल गई। ड्राइवर अपनी सीट से उड़कर दूर जा गिरा। सबने अपने मुंह पर खौफ और हैरत से हाथ रख लिया। वो 2 मिनट बाद ही कपड़े झाड़ता हुआ उठा और मालिक की तरफ देखते हुए बोला, सच मालिक मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे ये हुआ। वो बेचारा बौखलाहट में बोल नहीं पा रहा था। हाँ कोई बात नहीं, तुम जल्दी से ले जाओ। मालिक ने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा। वो फिर तेजी से सीट पर बैठा और चिल्लाने लगा, मगर इस बार फिर वही हुआ। गिरकर फिर उठा और फिर गिरा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुक्के मार रहा हो, और वो भी मुंह पर। बेचारे के मुंह से खून निकलने लगा। मालिक ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चीखता हुआ एक तरफ को भागा चला गया। जीप के साथ एक लड़के को, जिसके माथे पर एक आंख थी, खड़े देखकर सब समझ गए कि ये किसकी कारस्तानी है। बच्चे और मालकन तो अंदर कमरों में भाग गए। मालिक वहीं खड़े रहे। छोड़ क्यों नहीं देते तुम हमारा पीछा? मालिक ने चीख कर कहा। लड़के ने जोरदार कहका लगाया और उसका एक हाथ इतना लंबा होता चला गया कि सामने दरख्त के ऊपर वाली शाखों तक पहुंच गया। वहां से उसने एक बड़ी शाख तोड़ी और मुझे उतरने को कहा। मैं जल्दी से उतरकर एक तरफ को भागी। मालिक भी डर गए थे। उसने वो बड़ी मोटी और भारी शाख जीप पर दे मारी। उफ, वो तो बच्चे की गाड़ी की तरह टूट फूट गई। मैं तो रोने लगी। मालिक सर पकड़कर जमीन पर ही बैठ गए। अंदर से ऊंची ऊंची दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज आने लगी। बच्चे रो भी रहे थे। मेरे खुद आंसू नहीं रुक रहे थे। खुदा गारत करे इसे। दिल से बद्दुआएं निकल रही थी, मगर उस पर किसी बात का असर नहीं होता था। अचानक उसके मुंह से किसी जंगली जानवर की तरह की आवाजें निकली। उसके बाद उसने कहा, अब अगर किसी ने रशीदा को यहाँ से भेजने का सोचा भी तो उसका यही हाल करूँगा जो इस फटीचर गाड़ी का किया है। अगर किसी को जाने का इतना ही शौक है तो वो जा सकता है। इतनी जान बख्शी तुम्हारी मैं कर दूंगा, वो भी रशीदा की मोहब्बत के सदके में। हाँ, रशीदा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, सुन लो तुम सब। फिर उसने ताली बजाई। हम ये देखकर हैरान रह गए कि ताली बजाते ही एक और जीप वहां खड़ी थी। ये लो तुम्हारी फटफटी, और जाना चाहो तो चले जाओ, मैं रशीदा को यहाँ रानी बना कर रखूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गाड़ी को देखकर मालिक के हवास कुछ बेहतर हुए। मेरा बैग खुद ही कमरे में पहुंच चुका था। सब अंदर कमरे में चले गए। मैं सहन में बैठकर सोचने लगा कि मैं सबके लिए मुसीबत बन गई हूं। सबका सुख चैन खत्म हो गया है। मैं ऐसा क्या करूं जो सब ठीक हो जाए? मगर मैं कर भी क्या सकती हूं सिवाय अपनी किस्मत के रोने के। 2 रोज बाद एक और पीर साहब को बुलाया गया। वो मेरी शक्ल देखकर ही कहने लगे, जिन क्यों ना आशिक हो। अपने ही जुमले पर फिर खुद ही शर्मिंदा से हो गए। मेरी कोठड़ी में बैठकर उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया
اور مجھے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ پاس پانی بھی رکھ لیا، پھر کچھ پڑھنے لگے۔ پانی کے چھینٹے مجھ پر پھینکتے رہے، پھر بولے، کہاں ہے تو؟ اسی وقت ان کے پیچھے سے آواز آئی، یہاں ہوں، بول کیسے مار کھانا پسند کرے گا؟ پیر صاحب نے سر گھما کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر میری طرف دیکھا، مجھے لگا میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ کیوں آیا ہے تو یہاں اور کیا چاہتا ہے؟ پیر نے پوچھا۔ اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ رہوں گا۔ نہیں، تجھے جانا ہوگا۔ پیر کی آواز گونجی، تو انسان نہیں اور یہ جن نہیں، تم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہا ہا ہا، زور کا کہکا کوٹڑی میں گونجا۔ تو ہمیں تو الگ کرے گا؟ تو؟ پھر کہکا، اپنی خیر منا پیر، میں جن ہوں، جہاں چاہوں رہ سکتا ہوں۔ تیری یہ پڑھائی کسی کام کی نہیں، جا چلا جا، اس سے پہلے میں ہاتھ پاؤں توڑ کر تجھے یہاں سے بھیجوں۔ پیر کچھ پڑھ پڑھ کے اس کی طرف پانی کے چھینٹے مارتا رہا اور جن ہنستا رہا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر پیر نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ تب جن کی آواز آئی جو میرے منہ سے یہ کہلوا رہا تھا کہ میں رشیدہ کے ساتھ اسی حویلی میں رہنا چاہتا ہوں اور ان سب لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مالک مجھے جن کے روپ میں دیکھ کر اور پریشان ہو گئے۔ میں اٹھی اور پیر صاحب کا گریبان پکڑ کر زور سے اچھال دیا۔ وہ بیچارے دور جا گرے اور پھر ادھر سے ہی باہر کی طرف بھاگے۔ مالک ان کے پیچھے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے حواس میں واپس آ گئی، پر مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کیا تھا۔ سب خسر پسر کر رہے تھے۔ میرے جانے پر سب چپ ہو جاتے تھے، بلکہ سب مجھ سے کترانے لگے تھے۔ میرے کام وہ جن زیادہ کر دیتا تھا۔ میں اپنے آپ سے ڈرنے لگی تھی۔ رات بھر روتی رہی۔ چند دن بعد ہی مالکوں نے یہ حویلی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ پیر صاحب اور عامل بابا نے ہر جگہ اس حویلی کی باتیں پھیلا دی تھی اور کوئی بھی اس حویلی کو خریدنے کو تیار نہ تھا اور جن زیادہ کے ساتھ رہنا ممکن نہ تھا۔ میں نے سب کی بہت منتیں کی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائے یا خود بھی نہ جائے، مگر دونوں باتیں اب ممکن نہ تھی۔ کچھ رقم دے کر مالکن نے مجھے کہا، حویلی کی حفاظت کرنا، یہ اب تمہارے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سامان لے کر چلے گئے۔ مجھے میری تنہائی کے ساتھ یہاں چھوڑ گئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی، اس دن کے بعد سے میں یہاں رہتی ہوں اور جن زیادہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، مگر مجھے کسی سے ملنے نہیں دیتا۔ میں اسی کے لیے تمہارے سامنے نہیں آئی کہ تم پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ اب جلدی کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ آ گیا تو تم زندہ واپس نہیں جاؤ گے، مگر میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے خواہش ظاہر کی، اپنی جان سے بڑھ کر مجھے دیکھنا یہ خواہش مناسب نہیں۔ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، پھر یہاں نہ آنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں چپ کر کے اٹھا اور اپنے خیالوں میں گم چلتا چلا گیا۔ کب کمرے تک پہنچا، کب آنکھ لگی، کچھ یاد نہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو لگا رات کو کوئی ڈرانا خواب دیکھا تھا۔ ناشتہ آ چکا تھا۔ میں سب بھلا کر ناشتہ کرنے لگا۔